اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج ہم نے 2:11 جو ہے وہ آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ بقرہ کی۔ کچھ نئے احکامات پڑھنے ہیں، کچھ احکامات جو ہیں وہ پرانے ہی ہیں، جس اللہ تعالیٰ نا ان کی ہمیں ریویژن کروائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں۔ بہت ہی ایزی سی آیات ہیں جو کہ آج ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سل پوچھو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے میں نے آپ کو بتایا ہوا بنی اسرائیل کون ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کم کتنی آتیناہم ہم نے انہیں دی، من آیات نشانیاں بینات کھلی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مخاطب ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ کتنی زیادہ جو ہے ان کو نشانیاں دی۔ ہم نے پہلے پارے میں ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ان پہ رحمتیں کی تھی، کتنے معجزات ان کو دیے تھے، کتنی ان کو پورے جہان پہ فضیلت جو ہے نا وہ عطا کی تھی۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نا وہ کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کہنے کہ پوچھے ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی۔ یہاں پہ جو نشانیاں مراد ہے نا کھلی نشانیاں، وہ ان کی کتاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا کی ہے، اس میں کھلی نشانیاں، کھلی آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بالکل واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دی تھی، توریت، انجیل، زبور، یہ پہلے کتابیں اتر چکی ہیں اور وہ بھی بینہ تھیں، بالکل کھلی نشانیاں تھیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے، ان کا قد اتنا ہوگا، ان کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی تھیں۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کمپلیٹلی چینج کر دیا تھا۔ جتنا بھی وہ نبی پاک کی صفات تھیں وہ ساری چینج کر دیں، کوئی مشکل احکامات تھے تو ان کو چینج کر دیے، تو اس طرح انہوں نے سارا وہ کمپلیٹلی چینج کر دیا۔ اسی کا ہی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وہ من اور جو بدل دے نعمت اللہ کی من بعد اس کے بعد ما جاءتہ آئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی نعمت کی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی، ان کو معجزات دیے، ان کو کتاب دی جس میں ہر چیز واضح تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ اگر کسی امیر نے کوئی گناہ کیا تھا اس کے وہ سزا لاگو ہوتی تھی تو انہوں نے وہ سزا ہی بدل دی، ٹھیک ہے، وہ پیسے لے کے انہوں نے وہ قرآن کی جو ان کی آیات تھیں وہی چینج کر دی اپنی کتاب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اسی کو ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب لینے والے ہیں ان سے۔ زینا آراستہ کی گئی للذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا وہ کافروں کے لیے بہت خوبصورت بنائی گئی ہے، جیسے ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، ان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ کو پتہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایون ایک وہ جو مچھر ہوتا ہے اس کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا پیراسائٹ لگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی جو ہے اللہ کو اس دنیا کی حقیقت جو ہے نا اللہ کے آگے حقیقت نہیں ہے اس دنیا کی۔ اور ہم لوگ تو اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس جو ہے یہی ہے، ہمیں سب کچھ چاہیے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو جو اتنا مال اللہ تعالیٰ دے دیتا کہ مسلمان جو ہے وہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ڈر نہ ہوتا کہ مومن جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کافر ہیں ان کی جو چھت ہیں وہ سونے کے بنا دیتے، جو سیڑھیاں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، ان کے لیے جو ہے وہ تختہ جس پہ وہ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں وہ بنا دیتے، تاکہ ان کو اپنی جو دنیا کی زندگی ہے اتنی ان کو اچھی لگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اتنا ہی سخت عذاب دیتا کہ دنیا میں اتنے مگن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت کر کے دکھا دی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ آسائشیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو کہو نا کہ اللہ کے پاس جانا، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم کبھی مرے ہی نہ، ہم اسی دنیا میں رہیں، ہمیں یہی سب کچھ جو نعمتیں جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں۔
وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے فوقہم ان سے بالا تر ہیں یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اب پتہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ، ابھی بھی ویسے یہ ہوتا ہے، تو امیر جو ہے ڈیفینیٹلی جو امیر ہوتے ہیں بہت لوگ انہی کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نا، اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ منافق تھے یا اس طرح جو کافر بہت امیر ہوا کرتے تھے، تو وہ مسلمان فار ایگزامپل زیادہ غلام ہی تھے اور اتنے امیر نہیں تھے، تو یہ جو لوگ تھے نا ان کی بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے دین نے کیا دیا، کیا ہے، ہم اتنے امیر ہیں، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو نیچا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی سائش کی گئی، ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہوگا۔ قیامت کے دن بھی جو جنت ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ بالا تر مینس کے ایک سیکشنز بنے ہوتے ہیں، جس کے تھوڑے کم اعمال ہوتے ہیں ان کو تھوڑی وہ کم چیزیں ملتی ہیں، جن کے اس سے زیادہ اعمال ہوتے ہیں ان کو اوپر درجہ ملتا ہے، اسے درجے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ درجے ہوتے ہیں، تو جتنے زیادہ جس کے اعمال ہوں گے اتنا ہی بڑا درجہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ نعمتیں ملیں گی اس کو۔ تو یہ قیامت کے دن درجہ ہم بھی جیسے ایگزام ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے تو ہم کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ہم پاس ہو جائیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فرسٹ پوزیشن آئے، ہمیں پرائز ملے، ہماری سیکنڈ پوزیشن یا تھرڈ پوزیشن ہماری پوزیشن آ جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ قیامت کے دن بھی جنت میں درجے ہیں، جس کے سب سے زیادہ اعمال ہوں گے وہ پہلے درجے پہ ہوگا، جس کے تھوڑے سے کم ہوں گے وہ دوسرے درجے پہ ہوگا، اور جس کے اس سے تھوڑے کم ہوں گے وہ تیسرے درجے پہ ہوگا، اور اس کی نعمتیں بھی ایسے ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اتنی ہی زیادہ نعمتیں جو ہے نا ان کو ملیں گی۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کے اعمال کریں، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کے نیکیاں کریں، تاکہ ہمارے جو درجے ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند ہو سکیں۔ جو درجے ہیں پھر نعمتیں بھی ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی، ایک اگر کسی کی فرسٹ پوزیشن آئے کسی ایگزام میں، تو اگر وہ کہیں جاب کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی کو ہی پریفر کیا جائے گا نا جاب کے لیے، نہ کہ اس کو جو جسٹ کم مارکس لے کے پاس ہوا ہے، اس کو تو اتنا پریفر ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس میں بڑے سے بڑا درجہ لینے کی جو ہے نا وہ خواہش کریں، اور اس کے حساب سے ہم نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا مزید سے مزید کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ کان الناس تھے، کانا سے مراد تھے، الناس لوگ، امتن امت، واحدتن ایک، فبعث اللہ پھر بھیجے اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے۔ اب دیکھیں پہلے سب لوگ جو تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ایک ہی دین پہ تھے سارے، سب جو ہے وہ ایک ہی بات کو، ایک ہی دین کو، ایک ہی شریعت کے پیروکار تھے، اللہ ایک ہیں، ان کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، سارا وہ ایک ہی فارمیٹ تھا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کا زمانہ وہ سارے وہ طوفان آیا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، صرف کچھ مومنین جو تھے وہ بچ گئے تھے، اس کے بعد جو ہے کافی عرصہ بعد جو ہے نا وہ چینجنگ، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا جو بت بنے تھے وہ اسی عرصے کے بعد انہوں نے وہ جو نیک لوگ بچ گئے تھے ان کی وہ تصویریں بنانا سٹارٹ کر دی، دین ان کے بت بنانا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کی اگلی جنریشن آئی اس نے شرک کرنا سٹارٹ کر دیا، تو وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ اختلاف ہونا شروع ہو گئے ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بھیجا، پھر میں نبی بھیجے ان کو سکھانے کے لیے، ان کو خوشخبری دیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو جنت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ڈرانے کے لیے بھی کہ دیکھو اگر تم گناہ کرو گے تو پھر عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، تمہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول بھی بھیجے، انبیاء بھی بھیجے جو کہ لوگوں کو ڈراتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی کی کتنی تعداد ہے، کتنے نبی آج تک آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 جو ہے انبیاء آئے ہیں، اور ان میں سے 313 جو ہے نا 315 یا 313 اس طرح ڈفرینٹ روایات ہیں وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سے انبیاء، بہت سے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے کے لیے، تاکہ لوگ غلط کاموں کو چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں۔
وہ انزلہ اور نازل کی معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تورات نازل کی تھی، جو 4 کتابیں ہیں، ڈفرینٹ انبیاء پہ صحیفے نازل کیے تھے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوئی تھی بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، فمختلف اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین مگر جنہیں اوتہ دی گئی، من بعدہ اس کے بعد، ما جاءتہم البینات جب آئی ان کے پاس واضح حکم، بغضاً ضد بینہم ان کے درمیان۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف، بعد میں ان کو بہت سارے اختلاف آ گئے، لیکن جب ان کے پاس انبیاء آئے پھر بھی انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کتاب کی، یہ دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، لما اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، من الحق کی حق سے، باذنہ اس کے حکم سے، واللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں 2 طرح کے بتائے، ایک کہ جنہوں نے اختلاف کیا لیکن وہ کیا ہو گئے، وہ جو ہے جب ان کے پاس کتاب آئی تو انہوں نے پھر بھی نہیں مانی ان کی، وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے ویسا ہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن سے اگر کچھ غلطیاں ہو بھی گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، جب ان کے پاس انبیاء آئے تو انہوں نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے دوبارہ سے اسلام پہ چلنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ام کیا حسب تم خیال کرتے ہو، ان یہ کہ تدخلوا الجنت تم داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیے بہت غور کرنے والی آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے، ولما جب کہ نہیں آئی، یاتکم تمہارے پاس، مثل الذین ان جیسی جو خلو گزرے میں، قبلکم تم سے پہلے۔ اب دیکھیے اکثر ہوتا ہے نا ایسا کہ اگر ہم کوئی انسان جو جس سے بھی پوچھے ہم کہاں جانا، ڈیفینیٹلی ہر کوئی جنت میں ہی جانا چاہتا ہے، ہم جس سے پوچھے ہاں ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، کوئی جتنا بھی ہو نا گناہ گار انسان، آپ اس سے پوچھ رہے ہوگے نا وہ کتنے آرام سے، نہیں ہم نے تو اب کلمہ پڑھ لیا اب تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، گمان اتنے لوگوں نے بنا لیے ہوئے احکامات کا، ایک کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے احکامات ہیں، کیا سارا کرائٹیریا، کسی کو کچھ نہیں پتہ، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تو بس ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی رد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسے کیسے تم جنت میں داخل، حالانکہ تم پہ تو پہلے جیسے جو پہلے لوگ آئے تھے، جو پہلے انبیاء کرام تھے ان پہ کتنی زیادہ آزمائشیں اتری تھیں، کتنا کچھ ہوا تھا ان کو، روایات میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ آڑی سے چیر دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ زمین میں زمین کھود کے ان کو دبا دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ ان کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ نوچا جاتا تھا، اتنی اذیتیں، تو پھر بھی وہ جو ہے وہ صبر کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنا وہ طائف کا واقعہ، کتنا انہوں نے ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ جو ہے وہ ان کے پاؤں وہ سارے خون ہو گئے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ شب ابی طالب کے 3 سال، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، پورے 3 سال آپ لوگ محصور رہے تھے، اور کہتے کہ پتے کھا کے آپ لوگوں نے اپنا وہ جو ہے وہ کھانے کا اپنی بھوک ختم کی تھی، اتنا مشکل دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، لڑائی نہیں کرنی۔ 13 سال تک مکہ میں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا کہ جہاد کرو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، تو سب نے اپنے ہاتھ باندھے رکھے تھے، کسی نے کوئی جہاد نہیں کیا تھا، چھپ چھپ کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، ساری تکلیف برداشت۔ یہ سمیہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، حضرت سمیہ جو ابو جہل کی لونڈی تھی، وہ ان کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو الگ الگ گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے تو ان کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دیا تھا، سوچ کے ہی وہ اتنا کانپنی آ جاتی کہ کتنا ان پہ ظلم ہوا تھا۔
ہم لوگوں پہ تو تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا تو ہم لوگ تو فوراً سے اتنے وہ ہمارے دل میں باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں ہمارا ایمان اتنا خراب ہو جاتا ہے، ہم اتنے ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں ان پہ اتنے ظلم ہوئے، اتنا کچھ ہوا، اور وہ پھر بھی اپنے دین پہ قائم تھے، اپنے ایمان پہ قائم تھے۔ آپ کو پتہ ہے امام ابو مالک جو ہمارے امام ہیں، 4 امام ہیں، امام ان میں سے امام مالک ہیں، ان پہ کتنے ظلم، اتنا کہتے ہیں ان کو مارا گیا تھا کہ ان کے جو کندھے تھے وہ اتر گئے تھے، اور آتا ہے روایات میں آتا ہے کچھ کہ اتنا ان پہ ظلم کیا گیا تھا کہ اگر کسی ہاتھی پہ اتنا ظلم کیا جاتا نا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، اتنا ظلم۔ اور حضرت ابو امام حنیفہ، ان کے تو بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہی جیل میں ہوئی تھی، ان پہ بھی اتنے ظلم ہوئے تھے۔ ہم نے کیا، ہمارے پاس جسٹ بکس آتی ہیں کہ ہم یہ چیزیں انہوں نے جو کی ہوئی ہیں، احکامات، انہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، آج ہمیں جسٹ ان کی اتنا آسان دین ہو گیا صرف ان سب کی بدولت، انہوں نے اتنا برداشت کیا، اور ہم سب ابھی جو ہے جسٹ ان کے اختلاف، ہم نے کیا کیا، یہ سمجھنے کی بجائے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک ہم نے نہیں کرنا، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان اماموں کے درمیان ہی ہم نے تفرقات بنا لیے، ہم انہی کو لے کے ہی آگے جو ہے وہ فرقات میں پڑ گئے، ابھی ہم ایک بندہ فرقات میں پڑا ہوا ہے، فرقہ بس یہی چیز ہے، جو صحیح بات ہے اس کو تو ہم بول چکے ہیں کہ انہوں نے کتنی تکلیف برداشت کی، کتنا کچھ کیا، کتنی محنتیں کی، کیوں کی، کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام پہ چل سکیں، ہم اللہ کو جو ہے وہ فالو کر سکیں، لیکن کیا ہے، ہم لوگ تو وہ جس کے لیے انہوں نے محنت کی ہم اس کو بھول چکے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ انہی کے بارے میں آگے ڈفرینٹ فرقات لے کے جو ہے ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تو ان پہ پریشانی آئی نہیں، اور ساتھ ہی جو آیت ہے نا، یہ جب صحابہ اکرم جب غزوہ احزاب کا وقت ہے نا، تو اس وقت بہت زیادہ سردی تھی، بہت زیادہ بھوک کی شدت تھی ان کو، کیونکہ سارا کھانا جو ہے وہ اس ٹائم اتنا کھانا نہیں تھا، بھوک کی کمی تھی، اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ بھی تھی، تو مسلمان جو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ابھی تو اتنی آئی ہی نہیں پریشانیاں جیسے پہلے لوگوں پہ آئی تھیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم البأساء، پہنچی انہیں سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور زلزلے، حتی، یہاں تک کہ یقول، کہنے لگے، الرسول رسول، والذین، اور وہ جو آمنوا، ایمان والے تھے، معہ، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب مدد آئے گی اللہ کی، الا، غور ہو، ان نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ پہلے کے زمانے اتنی ان پہ سختیاں آئی تھیں کہ ان کے جو انبیاء تو کہتے ہیں نا کہ کتنے صبر والے ہوتے ہیں، کتنی ان میں وہ صبر کرتے ہیں، لیکن ان پہ اتنی سختیاں آتی تھی، اتنی آتی تھیں کہ جو انبیاء کرام تھے ان کے پہلے جو تھے اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی پکار اٹھتے تھے کہ کب ہمیں اللہ کی مدد آئے گی، اتنی پریشانیاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے ان کو ہی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، ینفقون، خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیں، ما انفقتم، تم خرچ کرو، من خیر، اپنے مال میں سے بہتر، فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں ایک کام، کہ پہلے پارے میں ہی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں کہاں ساتھ بتائے تھے کہ کن کن کو پہلے ہم نے ترجیح دینی ہے، ٹھیک ہے، اور دین جو ہے پہلے پارے میں یہ آیت ہم ایک پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس چیز کی ریویژن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ کیا ہم بھول نہ جائیں۔ ایک صحابی تھے، بہت امیر تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنا مال کہاں کہاں خرچ کروں، تو پھر یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنا مال جو ہے وہ بہتر خرچ کرو، کس میں، پہلے اپنے والدین میں، ٹھیک ہے، غریب رشتہ داروں میں، کہ سب سے پہلے ہم اپنے ریلیٹیوز میں بہتر جانتے ہیں کہ کون کس کنڈیشن میں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ریلیٹیوز کو ضرورت ہو لیکن وہ پتہ ہے نا کہہ نہیں پاتے، عزت بہت
یہ ڈیفینیٹلی لوگ عزت کی وجہ سے وہ نہیں کہہ پاتے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، بٹ ریلیٹیوس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے ان ریلیٹیوس کا خیال رکھیں، یتیموں کا، مسکین کا، اور مسافر جو مسافر ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کریں۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم، جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر فرض کی گئی جنگ، وہو کرہن، اور وہ اگرچہ ناگوار گزرے، لکم، تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوبارہ ہم کہ ہم آلریڈی جو ہے وہ جہاد کا وہ سارا پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نا، میں نے آپ کو بتایا پہلے ریویژن کروانے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ مال کس کس پہ خرچ کرنا ہے وہ ہمیں بتایا دوبارہ سے، اس کے اب دوبارہ سے وہ دوبارہ جو جنگ کا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تم پہ جو جنگ ہے وہ فرض کر دی گئی ہے۔ اب جب ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ فرض کی جاتی تھی نا، کہ اب پتہ چلتا تھا کہ جو مشرکین ہیں یا پھر جو کفار ہیں وہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں، کہ اب انہوں نے حملہ کرنا ہے، تو اب جو ہے مسلمان تیاری کرتے تھے کہ ہم نے کچھ تو ان کے آگے کے لیے سامان کی تیاری کرنی ہے نا ان کے مقابلے کے لیے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ کچھ جو صحابہ کرام تھے یا کچھ وہ ڈر جاتے تھے کہ مینس کہ ان کے پیچھے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم اتنے کم سامان، ہمارا اتنا کم لوگ ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہے، تو اس طرح نا وہ ڈر جاتے تھے جاتے ہوئے کچھ کیا ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ اب فرض کر دیا گیا ہے، بے شک وہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، تم نے اب جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ وعسیٰ، اور قریب ہے، ان یہ کہ تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، ایک چیز، وہو، اور وہ خیرن، بہتر ہو، لکم، تمہارے لیے۔ وعسیٰ، اور قریب ہو، ان یہ کہ تحبو، تم پسند کرو، شیئن، ایک چیز، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ بہت ہی خوبصورت ورڈس ہیں، یقین کریں یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے ہیں، ٹرسٹ میں، یہ بہت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تسلی ہے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں اپنے اچھے برے کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، ہمارے لیے بری چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، وہ تو سب دیکھتے ہیں۔ ہم ایک چیز کانسٹنٹلی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ہم ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے، بہت ہوتا ہے ایسے، مایوس ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنا مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہیں، تو وہ اس لیے نہیں دیتے، کبھی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، دو ریزن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جو چیز ہم اپنے لیے اچھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، آگے جا کے ہمارے لیے بہت سی پرابلمس کریٹ کرے، کچھ ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، ہماری پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جو ہے نا اس جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی اس کا جو ہے وہ بہت بڑا اجر ملتا ہے، اس ٹائم سب یہ دعا کر رہے ہوتے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور مجھے ایسے ہی جو ہے نا وہ ثواب ملتا قیامت والے دن۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نا امید مت ہوا کریں، ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ہمارے لیے بیسٹ کرتے ہیں۔ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں نہیں مل رہی ہوتی تو یہ سوچا کریں کہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، ضرور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اچھی چیز سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ آیت کو نا آپ مارک کر لیجیے، جب بھی کچھ ایسے خیال آئے نا مایوسی والے تو یہ آیت سوچ لیا کریں، اس آیت پہ جو ہے نا وہ غور کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری چیز یا ہماری کس چیز میں خوشی ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے برائی ہے۔ واللہ، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اب جو اگلی آیت ہے نا اس کا میں ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے نا آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ جب آپ ہم آیت پڑھیں نا تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہوں۔ اب یہ ہوا تھا کہ جنگ بدر سے، ٹھیک ہے، جو جنگ بدر تھی اس سے 2 مہینے پہلے 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کو عبداللہ بن حجش کو، ٹھیک ہے، ان کی قیادت میں 8 مہاجرین کی جماعت جو ہے نجران کی طرف بھیجی، ٹھیک ہے، نجران کی طرف بھیجی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو ایک خط دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم نے جو ہے نا اپنے 2 دن سفر کر لو اور اس کے بعد خود بھی پڑھ لینا اور اپنے جو ساتھی ہیں نا ان کو بھی پڑھ کے سنا دینا۔ اب آپ جب جو ہے جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، جب وہ نخلا، ٹھیک ہے، مقام تھا، وہاں پر پہنچے تو آپ نے جو ہے نا
2 دن جو بعد آپ نے وہ جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا نا وہ پڑھا، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو نخلا مقام ہے نا وہاں پہ تم لوگوں نے پہنچ کے رک جانا ہے، اور وہاں پہ جو قریش کا قافلہ آئے گا نا اس کا انتظار کرنا ہے۔ قریش کون تھے؟ کافر تھے، ٹھیک ہے، ان کا انتظار کرنا ہے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، جب وہ نخلا پہنچے تو وہاں سے قریش کا نا ایک قافلہ آ رہا تھا، تو آپ لوگوں نے پھر ان پہ حملہ کیا۔ تو پھر وہ آپ کو یہ تھا، آپ کو پتہ ہے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان میں لڑائی کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ان میں ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ یہ جو دن تھے نا، ان مہینوں میں جو کافر تھے نا وہ بھی بہت رسپیکٹ کیا کرتے تھے، وہ بھی جو ہے نا وہ نہیں لڑتے تھے، کوشش کرتے کہ نہ لڑا جائے۔ تو مسلمانوں کو بھی منع تھا۔ اب جو مسلمان تھے نا ان کو یہ تھا کہ جو ہے نا رجب کا ابھی مہینہ نہیں سٹارٹ ہوا، ابھی 29 ہے، جو رجب سے ایک منتھ پہلے ہے، ان کو تھا ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو اس میں وہ انہوں نے سٹارٹ جنگ کر دی۔ تو جو کافر تھے، جو قریش تھے، انہوں نے بہت زیادہ مذاق اڑایا کہ کیسے مسلمانوں آپ لوگوں نے تو حرمت والے مہینے میں جنگ کر لی ہے۔ تو پھر جب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، انہوں نے سارا بیان کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی شہر الحرام، حرمت والے مہینے کے۔ اب یہاں پہ جو واقعے کی بات ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے رجب کے مہینے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ان کو یہی تھا کہ ابھی 29 ہی ہے، چاند کی تاریخیں بدلتی جاتی ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں ڈیز، کبھی 30 ہوتے ہیں، تو وہ 29 ہی تھے اور 30 ہوا نہیں اور رجب سٹارٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتالن فی، اس میں جنگ کے بارے میں، قل فرما دیجیے، قتالن اس میں لڑنا، یہ جنگ کرنا، فی اس میں کبیرن بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وصدن اور روکنا، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہاں سے کیا مراد ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو روک دیا تھا اور واپس بھیج دیا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، کفرن بھی، اور اللہ سے کفر کرنا، ٹھیک ہے، اس کے صفات، اس کی جو ہے وہ وحدانیت سے انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، یعنی جو خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے تھا، وہاں پہ عبادت کے لیے سب جاتے تھے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو وہاں جانا بند کر دیا، وہاں عبادت کرنے سے روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے بہت بڑے گناہ ہیں، وہ اخراج اور نکال دینا، اہل ہی اس کے لوگوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو، اور فتنہ، اکبر بہت بڑا ہے، من القتل قتل سے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں پہ اتنے ظلم کیے تھے کہ وہ مجبور ہو گئے تھے اپنا گھر چھوڑ کے، انہوں نے ہجرت کی اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے بہت بڑے گناہ ہیں جو کہ کفار لوگوں نے کیے ہیں، لیکن چونکہ جو مسلمان جن سے وہ رجب کے مہینے میں قتل ہو گیا تھا، وہ اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو پر کوئی گناہ نہیں آیا تھا۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، تمہیں پھیر دیں، ان دینکم، تمہاری دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکے، ومن، اور جو یرتدد، پھر جائے، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہ کافر، وہ کافر تھا، وہ فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو جائیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ہمیشہ سے نیو حربے، کوئی نئے منصوبے بناتے رہتے تھے، کیسے مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جائے، کیسے ان کو جو ہے وہ اسلام سے ہٹایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو بتا رہے ہیں کہ کافر تو چاہتے یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو اپنے دین سے ہٹا دیں، وہ ہر وقت یہ حربے کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی کسی سے ڈر کے کہ بہت وہ امیر ہے، وہ ہمیں مار نہ دے یا کچھ کر نہ دے، یا ہماری فیملی کو کچھ نہ کر دے، اور اس کے ڈر سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے انہی میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اگر اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے بھی ہوں گے تو وہ بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے، اور وہ قیامت میں بھی اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون امید رکھتے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اپنا گھر بار چھوڑ کے مکہ سے، پھر ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہمیں کچھ ملے گا، کیا ساز و سامان ہوگا، ہم کیسے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے، کیا ہوگا، کچھ نہیں پتہ۔ وہ پھر بھی اللہ نے جب حکم دیا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور انہوں نے جہاد کیا۔ اور جہاد میں یہاں سے روایات میں آتے کہ جو پیچھے آیات میں واقعہ بیان ہوا ہے جو پھوپھی زاد بھائی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن سے غلطی سے جو ہے وہ رجب کے دن قتل ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، تو وہ سب نے کہنے لگے کہ ان کو جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا اس چیز کا، کیونکہ انہوں نے لڑائی اس دن کی ہے جب لڑائی منع تھی۔ تو وہ بہت جو ہے ان کے دل میں تھوڑی افسردگی ہوئی کہ میں ایک جنگ کر کے آیا ہوں، میں نے وہ جو ان کا قافلہ وہ جو ہے وہ لیا ہے، لوٹا ہے، پھر بھی مجھے کوئی جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی ان کی تسلی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا بھی جو ہے مال ضائع نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ہے وہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ان کو ضرور اپنی رحمت سے بھی نوازے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔